ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. محترم حاضرین اور پردہ-نشین خواتین اسلام، صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. عموماً اس حدیث کو ہم لوگ رمضان کی جب شروعات ہوتی ہے اس وقت کافی سنتے ہیں. اس حدیث کو ابتدائی ایک دو دن میں یا پھر رمضان سے قبل ایک دو دن میں اس حدیث مبارکہ کو ہم نے بارہا سنا ہے، پچھلے سالوں میں بھی سنا ہے، اور یقیناً ان سال بھی ہم نے سنی ہوگی اس حدیث مبارکہ کو. اور وہی حدیث میں نے رمضان کے اس اختتامی ایام میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی حدیث سے میں چند باتیں آپ کو بتلاتا ہوں. حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا دخل شهر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، بعض روایتوں میں فتحت ابواب الجنہ، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے؟ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. ہم رمضان کی ابتدا میں اس حدیث کو سنتے ہیں اور یہ پیغام ہمیں دیا جاتا ہے کہ ابھی جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، کھولے جائیں گے انشاءاللہ رمضان میں، تو ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. شیاطین کو بند کیا جاتا ہے رمضان مبارک میں تاکہ ہم عبادت اچھے انداز میں کر سکیں، شیطانی وسوسوں میں ہم نہ آئیں. اسی وجہ سے شیطان کو روکا جاتا ہے. اور مزید جہنم کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی انسان جہنم میں نہ جا پائے اللہ کے رحمت سے. اور جو کچھ اس نے چھوٹے موٹے اعمال کیے ہیں ان کے سبب اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کے بعد وہ انسان جنت میں جائے. اسی وجہ سے اللہ کا یہ فضل، یہ احسان رمضان کی ابتدا میں ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. مزید سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ ایک آواز دینے والا ایک آواز دیتا ہے: وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اے نیکی میں آگے بڑھنے والے، اب آگے بڑھو، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب تمہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے کام کرنے والے، اب تک تم نے سال کے 11 مہینے برائی کر لی، اب رمضان میں رکے رہنا ہے. برائی جو تم کیا کرتے تھے اب اس کو چھوڑنا ہے. اس کے بعد وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. یہ حدیث رمضان کی ابتدا میں یقیناً ہم نے سنی ہوگی. اب میں اس حدیث سے آپ کو کیا بتلانا چاہوں گا، ابھی ہم رمضان کے اختتام میں سعودیہ میں اعلان ہوا ہے کہ پیر کو وہاں عید ہوگی انشاءاللہ، تو غالباً ہم لوگوں کو منگل کو عید ہوگی. تو تقریباً اور ہمارے پاس مزید 2 دن اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیے ہیں. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ کے یہ اتنے احسانات، اتنے انعامات ہمارے اوپر تھے کہ اللہ نے نیکیاں انجام دینے کے لیے ہمارے لیے سہولت فراہم کی. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اللہ نے بند کر دیا تھا، جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے. اب رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہونے ہیں، اپنے آخری مرحلے میں ہے، تو ہم اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہیں. اللہ نے جو چیزیں اللہ نے جو احسان کے طور پر ہمیں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے، آسمان کے دروازے کھولے تھے، مغفرت کے دروازے اللہ نے کھولے رکھے تھے، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے ہماری مغفرت اللہ سبحانہ و تعالی سے کروا لی ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا پا چکے ہیں؟ ہم یقیناً حتمی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے اعمال ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے کتنے اعمال کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے کتنی بخشش مانگی ہے، کتنے نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. تو یقیناً اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بدعا بھی ہمیں معلوم ہے جس میں نبی جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان رمضان کا مہینہ جس کو ملے اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی تو اللہ کی لعنت اس پر ہو اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے بدعا دی اور انبیاء کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پر آمین کہا۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ چند دنوں سے ہم نے سنا کہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں تو دونوں پہلو ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ ایک اللہ سے امید بھی ہو کہ انشاءاللہ ہمارے اعمال قبول کیے جائیں گے، وہیں پر یہ خوف بھی ہمیں ہو کہیں ہمارے اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ اگر ہمارے اعمال رد ہو جائیں گے تو ہم نبی کے اس بددعا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کو بچائے رکھے اور اللہ اس ماہ کے اختتام سے پہلے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا لے۔ ہم نے سنا کافی دنوں سے گزشتہ 2 تقراتوں میں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کشادہ رحمت کتنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو کتنا نوازتے ہیں اور کتنی نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو فراہم کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی نیکی کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 700 گنا تک اور اس سے مزید بڑھ کر اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اور وہیں پر دوسرا پہلو جو خوف کا ہے وہ اس سے متعلق میں آج آپ کے سامنے چند باتیں کروں گا۔ ایک مومن، کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں آتا ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس کا ٹھکانہ یا تو جنت ہوگا یا تو جہنم ہوگا۔ نیک اعمال کریں گے، مسلمان اسلام کی حالت میں انتقال ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر کفر کی حالت میں انتقال ہوگا تو ابدی جہنم رہیں گے۔ عیاذا باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے۔ جہنم ہمیشہ جہنم۔ تھوڑا اندازہ لگائیے، اس 60-70 سالہ زندگی میں ہم کو نیک اعمال کرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ یہاں ہماری ابدی زندگی نہیں ہے، ہم کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور وہاں قیامت میں یا تو جہنم میں یا تو جنت میں، دونوں میں سے ایک جگہ ہمیشہ رہنا ہے۔ کیوں نہ ہم ہمارے لیے اچھا چوائس اختیار کر لیں۔ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، تو سب سے اعلیٰ چیز میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ سیمنٹ، اعلیٰ اینٹ یا پھر جو بھی ہو، سب سے اعلیٰ قسم کی چیز اس میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب ہم جنت میں رہیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے جنت میں رہیں گے، تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمارے پاس تیاری بھی تو کچھ ہو۔ ہم نیک اعمال کیے ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوں، تبھی جا کر ہم کو جنت نصیب ہو۔ اگر نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ جو اس نے اعمال کیے ہیں، برے اعمال جو اس نے کیے ہیں، اس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے۔ اب جہنم یہ کیسی ہوگی؟ جہنم کی گہرائی، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ دروازہ 7 فٹ کا ہے، فلاں آدمی 6 فٹ کا ہے، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ ایک واقعہ، ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ سمع وجبة، کہ ہم نے ایک زوردار آواز سنی، بہت ہی بھیانک آواز ہم نے سنی، بہت زوردار آواز سنی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی نے فوراً صحابہ کو پوچھا تدرون ما هذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ آواز جو ابھی تم نے سنی ہے کس قسم کی آواز ہے، جانتے ہو؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ کہتے ہم نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کس قسم کی آواز تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا حجر، یہ پتھر تھا، پتھر کی آواز تم نے سنی ہے۔ کیسا پتھر؟ کس قسم کا پتھر تھا؟ رومی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اللہ اکبر، 70 سال پہلے، آج سے 70 سال پہلے یہ پتھر جہنم میں ڈالا گیا تھا، فہو یہوی فی النار الآن، تو آج یہ پتھر جہنم کی تہ میں جا کر پہنچا ہے۔ اب میں اس فون کو یہاں ڈالوں تو 3 سے 4 سیکنڈ میں شاید اس سے کم نیچے چلا جائے گا، زمین پر گر جائے گا۔ تو پتھر ڈالا گیا تھا جہنم کے اوپر حصے سے، اور 70 سالوں بعد جہنم کی تہ تک وہ پتھر پہنچا ہے۔ تو سوچئے کتنی گہری ہے جہنم، اللہ نے کتنا ڈیپ بنایا ہے جہنم کو۔ حتی انتہا الی قعرها، تو پتھر
اپنے انتہا کو پہنچنے تک، زمین میں لگنے تک 70 سال لگے ہیں اس کو، اور 70 سال بعد آج جو پتھر گرا ہے اس کی آواز تم نے سنی ہے. سبحان اللہ. جہنم اتنی گہری ہوگی. صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ جو پتھر 70 سال پہلے ڈالا گیا تھا وہ آج جا کر جہنم کے نیچے حصے میں لگا ہے، آج جہنم کے نچلے حصے تک پہنچا ہے. تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم میں ہمارا داخلہ ہو جائے، ہمارے اعمال کے سبب اللہ اگر ہمیں جہنم میں ڈال دے تو سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا. ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. صحیح روایت میں ہے کہ دنیا سے زیادہ، دنیا کی آگ کے مقابلے 70 گنا زیادہ وہاں کی آگ ہوگی. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا دنیا کی آگ کافی نہیں تھی انسان کو جلانے کے لیے؟ یقیناً کافی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جل کر بھی مرتے ہیں. یقیناً دنیا کی آگ کافی تھی انسان کو عذاب دینے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ جب نعمتیں دیتے ہیں جنت میں تو سب سے اعلیٰ قسم کی دیتے ہیں، سب سے اونچی نعمتیں دیتے ہیں جن کا ہمارا تصور بھی نہیں ہے. انسان ایک پھل کھائے گا، مثلا ہم سیب کھاتے ہیں، جو بھی کوئی بھی ہم پھل کھاتے ہیں وہاں جنت میں بھی دیا جائے گا. انسان کھائے گا اور اسی قسم کا، اسی رنگ کا پھر سے اس کو پھل دیا جائے گا. انسان کہے گا ابھی تو میں نے یہ پھل کھایا. فرشتے اس سے کہیں گے یقیناً تم نے اسی طرح کا ایک پھل کھایا ہے، اس کو کھاؤ، یہ اس کے برعکس سے یہ دوسرا پھل ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے. جب اللہ نعمتیں دیں گے تو سب سے اونچی اور سب سے اچھی نعمتیں دیں گے، لیکن جب اللہ عذاب دیں گے نا تو اتنا ہی سخت عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنا دی ہے مومنوں کے لیے، اور کافروں کے لیے جہنم تیار ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کی گئی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. اب مزید ہم اس میں سوالات نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس میں ہم مزید بال کی کھال نکالیں گے کہ جہنم اگر پیدا کر دی گئی تو کہاں ہے جہنم. ایسا ہم نہیں سوچیں گے. اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہمارا ایمان خراب ہوگا. تو ہم نبی نے فرمایا جہنم اور جنت پیدا کی گئی ہے تو پیدا کی گئی، بس ہم ایمان لائیں گے. ابھی جہنم کی گہرائی سے متعلق میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث سنائی. اب جہنم کی جو وسعت ہوگی نا، جہنم جو ہم کہتے ہیں کہ 40-60 اسکوائر فٹ ہے، جہنم کی جو وسعت ہے، جو جہنم کی چوڑائی ہے، اس سے متعلق حدیث سنیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں بھی ہے، شیخ البانی صحیح کہتے ہیں. صحیح مسلم کی اصل روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یؤتی بجہنم، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. کیسے لائیں گے؟ یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام. جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن تو جہنم کے 70 لگام ہوں گے. ایک مہینے میں یہ کہیے جہنم کی 70 زنجیریں ہوں گی، عفوا 70,000 زنجیریں ہوں گی. 70,000 زمام، 70,000 زنجیریں ہوں گی جہنم کی. ہم کسی چیز کو باندھتے ہیں تو چیز جتنی بڑی ہوگی اتنی زیادہ ہم ڈوریاں لگائیں گے اس میں. اب سوچئے جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ایک ایک زنجیر میں کتنی بڑی رہے گی معلوم؟ صحیح روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. اور ایک زنجیر بھی کتنی مضبوط اور کتنی چوڑی، کتنی وزندار ہوگی معلوم؟ نبی فرماتے ہیں مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، اور ہر زنجیر کے ساتھ، ہر چین کے ساتھ 70,000 فرشتے لگے ہوں گے، اس کو کھینچ رہے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ لگائے جہنم کتنی وزندار، کتنی چوڑی ہے، کتنی کشادہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے کہ جہنم کو 70,000 زنجیریں ہوں گی. ایک تو جہنم کو باندھا جائے گا 70,000 زنجیروں سے، اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی وسیع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم بنائی. دیکھیے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور جو اتنی چوڑی اور اتنی وسیع جہنم ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری جہنم کو بھریں گے. ایسا نہیں کہ چند لوگ چلے گئے جو ان کے برے اعمال تھے اور پھر جہنم پوری خالی کی خالی ہے. ایسا نہیں، پوری جہنم بھریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب کیسے بھریں گے اس کی وضاحت دیگر احادیث میں آئی ہے، میں ابھی وہ آپ کے سامنے نہیں بتاؤں گا. لیکن جہنم اتنی وسیع ہے کہ اس کے 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے لگے ہوئے ہوں گے. اب جب فرشتے جہنم کو لا رہے ہوں گے نا کھینچ کر، تو جہنم دور سے مجرموں کو دیکھے گی اور پہچان لے گی. جہنم بات بھی کرتی ہے، احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے، اور سورۃ القاف میں ہم نے پڑھا، آگے میں بتاؤں گا بھی آپ کو.
جہنم جب مجرموں کو دیکھے گی، گنہگاروں کو دیکھے گی، جوش مار رہی ہوگی جہنم، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا سورۃ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے قیامت کے دن، کیا تو بھر گئی ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ جہنم بھری ہے نہیں بھری، اللہ کو معلوم، پھر بھی اللہ پوچھ رہے ہیں هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ اللہ جہنم سے پوچھ رہے ہیں۔ جہنم کہے گی هل من مزید، اے اللہ اور بھی مجرمین ہیں کیا؟ میرے اندر ڈال، اور جگہ ہے میرے اندر، اور بھی گنہگار ہیں کیا اے اللہ؟ اور بھی وہ اشخاص ہیں جنہوں نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اے اللہ میرے اندر اور جگہ ہے، اے اللہ سب کو میرے اندر ڈال۔ جہنم کہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اسی طرح سے دیکھیں آپ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے کیا فرمایا، اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جس وقت جہنم مجرموں کو دیکھے گی تو وہ جوش مار رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی جہنم کہ اللہ، یہ مجرموں کو دیکھ کر اللہ جہنم چلا رہی ہوگی، چیخ مار رہی ہوگی۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یلقى فی النار وتقول، جہنم میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، جو جہنم کے مستحق تھے سب کو ڈال دیا جائے گا۔ وتقول، اور جہنم سے کہا جائے گا هل من مزید، کیا اور جگہ تیرے اندر باقی ہے؟ جہنم سے پوچھا جائے گا، جہنم کہے گی یلقى فی النار وتقول، جہنم میں جب لوگوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی، بار بار یہ جہنم کہہ رہی ہوگی هل من مزید، هل من مزید، اے اللہ اور جگہ ہے، اور ڈال لوگوں کو، اور مجرموں کو اور ڈال۔ تو حتی یضع قدمہ، حتی دیگر روایت میں حتی یضع تبارک وتعالی قدمہ، تو جہنم جب یہ کہے گی کہ هل من مزید، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے، تو فتقول قط قط، اے اللہ بھر گئی بھر گئی۔ تب جہنم اللہ سے مطالبہ کرے گی، اے اللہ اور بھی اگر مجرمین ہیں تو میرے اندر جگہ خالی ہے، ڈال دینا۔ اب جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو جہنمی لوگ جنتیوں سے پوچھیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں ان میں سے تھوڑا پانی ہمیں دے دیجئے، یا پھر جو اللہ نے آپ کو دی ہیں نعمتیں ان میں سے چند نعمتیں ہمیں دیجئے، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، ہم بہت آسودہ ہو گئے ہیں۔ جہنمی لوگ مطالبہ کریں گے، جہنمی لوگ یہ مطالبہ کریں گے جنتیوں سے، جنتی لوگ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا پانی ہو یا جنت کی کوئی اور نعمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کافروں پر، تم جہنمیوں پر ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان نعمتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور یہ نعمتیں صرف جنتیوں کو ہی ملے گی، تم مطالبہ کر لو یا کچھ اور کر لو تمہیں نہیں دی جائیں گی یہ نعمتیں، نہ تمہیں پانی ملے گا اور نہ تمہیں کھانے کے لیے کھانا ملے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ محمد میں جب جہنمی لوگ پانی پوچھیں گے نا تو اللہ ان کو پانی دیں گے، پینے کے لیے دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا دیں گے اللہ نے وہ بھی ذکر کیا۔ سورہ محمد میں اللہ نے، ہم جانتے ہیں کہ 4 بڑی جنت کی نہروں کا ذکر فرمایا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ اللہ نے جنتوں کا ذکر کیا، اور جنتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بعد یہ کہا کمن ہوا خالد، یعنی جنتوں کا ذکر کیا، جو لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ 4 نہریں دیں گے نا، کیا یہ لوگ برابر ہیں ان کے، کن کے؟ کمن ہوا خالد فی النار، جو لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ اور جنتی لوگ کیا برابر ہیں؟ کیا ان دونوں کا ٹھکانہ برابر ہے؟ کیا ان دونوں کا مقام ایک جیسا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسلوب میں بتایا۔ پھر کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو وہاں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں پوری باہر آ جائیں۔ پانی پوچھیں گے، ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب کھولتا ہوا پانی یہ دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے اللہ پانی نہیں چاہیے، لیکن زبردستی ان کو پھر سے پانی دیا جائے گا، زبردستی ان کو پانی پلایا جائے گا، تاکہ یہ تمہارا عذاب ہے، جو تم نے پانی مانگا اور جو تم نے برے اعمال کیے تو
تو تمہارے لیے کھولتا ہوا گرم گرم پانی ہے، اب تم چاہو نہ چاہو تمہیں پلایا جائے گا۔ عیاذاً باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کھانے کے لیے نہ کھانا ہوگا اور نہ ہی پانی پینے کے لیے وہاں پانی دیا جائے گا۔ پھر جہنمی لوگ آخرکار جہنم سے تنگ آ جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، یقیناً ہوگا۔ تھوڑی سی آگ ہمیں لگ جائے تو ہم کتنا برداشت نہیں کر پاتے اس دنیا میں، بلکہ آخرت میں تو 70 گنا مزید وہ جہنم کی آگ رہے گی۔ جہنمی لوگ آخرکار موت کی تمنا کر لیں گے، اے اللہ موت دے دینا، ایک دفعہ مار دینا ہم کو، یہ عذاب ہمارے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اللہ ہم کو مار دینا۔ تو جہنمی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمنا کریں گے، والذین کفروا لهم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی عذاب، جہنم کی آگ ہے۔ لا يقضى علیہم فیموتوا، نہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا وہاں تاکہ وہ ایک ہی دفعہ مر جائیں۔ ولا يخفف عنهم من عذابها، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، بلکہ جس درجے کا عذاب انہیں دیا جا رہا تھا اسی درجے کا عذاب برابر اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں دیا جائے گا۔ نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کے عذاب کو ختم کیا جائے گا۔ كذلك نجزي كل كفور، اور ہر کافر کا بدلہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا تھا تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیں۔ دیکھیے اللہ کے پاس طے ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اللہ کے پاس طے ہے۔ ہم کو بس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ ہم عمل کریں، اور ہم دنیا میں وہی عمل کریں گے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، یعنی اگر ہمارا نام جنتیوں کی لسٹ میں ہے تو ہم جنتیوں کا ہی عمل کریں گے دنیا میں، اگر ہمارا نام جہنمیوں کی لسٹ میں ہے تو ہم جہنمیوں کا ہی عمل کریں گے۔ ایسا نہیں کہ اب جنت اور جہنم پیدا کی گئی ہیں اور جنت اور جہنم میں جانے والے بھی طے ہیں تو ہم عمل ہی کیوں کریں۔ اب اللہ کے نبی سے صحابہ نے ایسے ہی پوچھا، افلا نتقی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جہنم میں جانا طے ہے، جنت میں جانا طے ہے، کیا ہم اب عمل کرنا ہی چھوڑ دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق له، برابر عمل کرتے رہو کیونکہ تم کو وہی عمل کرنے کا موقع دیا جائے گا، تم دنیا میں وہی عمل کرو گے اللہ کی توفیق سے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ یعنی جنتیوں میں تمہارا نام ہے تو تم جنتیوں کا ہی عمل کرو گے، جہنمیوں میں تمہارا نام ہے تو جہنمیوں کا ہی عمل کرو گے۔ لیکن ہم دعا کے ذریعے سے اگر ہمارا نام جہنم میں ہے، جہنم کی لسٹ میں ہے، جہنم والوں کی فہرست میں ہے، تو ہم دعا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نام کو نکلوا کر جنت میں لا سکتے ہیں۔ عبادتیں کر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر کے ہم جہنم سے اپنے نام کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ دیکھیے رمضان کا ہم نے مکمل تقریباً مہینہ پا لیا ہے، رمضان کے تقریباً مکمل دن ہم پا چکے ہیں۔ اگر پھر بھی ہمارا رمضان اچھا نہیں گزرا، رمضان میں ہم نے اچھی عبادتیں نہیں کی ہیں، اب تک رمضان ہمارا اچھا نہیں گزرا ہے، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے اب تک کے رمضان میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروایا ہے تو اب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی اللہ نے ہمارے پاس 2 دن رکھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت ہم کبھی بھی پا سکتے ہیں، ورنہ انجام اس خطرناک اور بھیانک جہنم کا ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آگ سلگاتے ہیں نا، اور آگ سلگانے کے لیے جو لکڑی لگائی جاتی ہے کہ اس کا ایندھن یعنی کوئلہ لکڑی جو بھی ہم یہاں دنیا میں استعمال کرتے ہیں، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے وقودها الناس والحجارہ ہم انسانوں کو استعمال کیا جائے گا۔ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے اللہ فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، لوگوں کو استعمال کیا جائے گا، انسان کو ڈالا جائے گا تاکہ جہنم کی آگ اور تیز ہوتی جائے اور لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملتی جائے۔ اگر اب تک کے رمضان میں ہم نے نیک اعمال نہیں کیے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیے ہیں، ابھی بھی رمضان کے 2 دن ہمارے پاس باقی ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی معافی کروا سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 2 بہت بڑے عالم دین ہیں، ان دونوں کا ایک ایک قول ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ دونوں قول کہاں ہیں میں کافی ڈھونڈا لیکن کس کتاب میں ہے مجھے نہیں مل سکے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العبرۃ بکمال النہایات لا بنقص البدایات،
فاجتهد فيما بقي من سبحان اللہ. کیا امید دلانا والا جملہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ تم کسی بھی چیز کا اختتام کیسے کرتے ہو. اصل عبرت کا موقع وہاں ہوتا ہے کہ تم کسی بھی چیز کو الوداع کیسے کرتے ہو, اس کا اختتام اور اس کا الوداع تم کیسے کرتے ہو. لا بنقص البدایات, ایسا نہیں کہ تم جس کام کی ابتدا کرتے ہو, جس کا آغاز تم کرتے ہو, وہاں کچھ کمیاں, کچھ نقص, کچھ عیوب رہتے ہی ہیں. کمال یہ نہیں کہ وہاں عیب ہوں, عیب تو رہتے ہی ہیں, یہ حقیقی معنوں میں عیب شمار نہیں ہوگا, بلکہ اصل حقیقی کمال تو وہ ہے کہ تم کسی بھی چیز کو اختتام میں کیسے لاتے ہو. فاجتہد فیما بقی, تو رمضان کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رمضان کی ابتدا تم نے کیسے کی, اصل یہ نہیں ہے. ہاں یہ بہت بڑا موقع تھا, 28 دن تقریباً اللہ نے ہمیں دیے ہیں. رمضان کی ابتدا, رمضان کیسے ہم نے گزارے ہیں, اصل یہ نہیں ہے, بلکہ ہم اختتام کیسے کریں گے رمضان کو, اصل بات یہ ہے. ابھی بھی 2 دن ہمارے پاس, خوب جم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے جو گناہ ہیں اس کی بخشش کروا لیں, ورنہ ہمارا ٹھکانہ بھی عیاذا باللہ اگر ہم برے ہیں تو جہنم ہی ہوگا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احسن فیما بقی یغفر لک ما مضى, کہ رمضان کا جتنا موقع ابھی تمہارے پاس باقی ہے اس میں تم نیک اعمال کر لو. احسن فیما بقی یغفر لک ما مضى, جتنا رمضان کا ابھی وقت تمہارے پاس باقی ہے اس رمضان کو اچھے سے گزار لو, اس رمضان میں اچھی عبادتیں کر لو, تو جو رمضان تم نے پچھلے دنوں میں اچھا نہیں گزارا نا, اس کی معافی ہو جائے گی, اس کی تلافی ہو جائے گی, اس کی بھرپائی ہو جائے گی. تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ان بقیہ ایام میں اچھی سے عبادت کر لو. فاغتنم فیما بقیہ, باقیہ جو وقت ہے, جو وقت باقی ہے, تم اس میں جم کے عبادت کرو اور اس کو غنیمت جانو اور اس کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ. فلا تدری متى تدرک رحمت اللہ, اور تم نہیں جانتے کہ اللہ کی رحمت تمہیں کب نصیب ہو جائے گی. 28 دنوں میں اللہ کی رحمت نصیب نہ ہوئی تو نہ ہوئی, ممکن ہے اور اس کا قوی امکان ہے, اور اللہ سے یقین رکھ کر ان بقیہ 2 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جم کر عبادت کریں. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اللہ کی رحمت ہم کو پانے کا موقع مل جائے گا. ربما تكون آخر ساعة من هذا الشهر, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت زیادہ امکانات اس بات کے بھی ہیں کہ اس رمضان کی آخر ایام میں بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو پا سکتے ہو اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جنت میں جا سکتے ہو. دیکھیں رمضان ختم ہو رہا ہے, رمضان کا مہینہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ تربیت کے لیے ہمارے پاس لایا تھا, اور تربیت ہم جو کرنا چاہتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی تربیت کر چکے ہیں, اور جنہوں نے اب تک اپنی تربیت نہیں کی ان کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس کے حضور توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں. اور شیطان دیکھیے باندھے گئے تھے, جیسے میں نے شروع میں حدیث پڑھی بخاری مسلم کی کہ شیطان کو شروع رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے. اب شیطان رمضان کے بعد کھل جائیں گے, ان کو کھول دیا جائے گا, وہ آزاد ہو جائیں گے. جس طرح انہوں نے رمضان سے پہلے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, یقیناً وہ رمضان کے بعد بھی اپنے مشن پر لگ جائیں گے. ان کا مشن یہی ہے, ان کا ہدف یہی کہ لوگوں کو گمراہ کریں. یقیناً وہ لگیں گے اس مشن پر, لیکن ہم انسان ہیں, ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں, اور ہم کو ہماری مشن میں, ہمارے ہدف میں اور ہمارے جو گول ہیں اس میں ہم کو مزید پختہ ہونا ہے, اور اس میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے اختتام ہمارا کیسا ہوتا ہے. اصل بات یہ نہیں کہ اب تک ہم نے رمضان کیسے گزارا, اصل یہ ہے کہ ہم رمضان کو جو بقیہ حصہ ہے, چاہے وہ 1 دن کی شکل میں ہو یا پھر ہمارے پاس بچے 2 دن کی شکل میں ہو, ہم ان کا اختتام کیسے کرتے ہیں یہ اصل بات ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کو دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے, کہ خاتمہ جس طرح ہوگا اور وہی شمار کیا جائے گا. خاتمہ اچھا ہوتا ہے, مہینے کو ہم اچھی طرح سے الوداع کرتے ہیں,
نیک اعمال کر کے، عبادتیں کر کے اور اللہ سے اپنی معافی مانگ کے، تو گویا کہ ہمارے یہ 28 دن جو گزرے ہیں اور 1 مہینہ جو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ، گویا کہ ہم نے 1 مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں جہنم پیدا کی گئی ہے مجرموں کے لیے، ظالموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ اللہ کے پاس جہنم طے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماہ مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ ہماری بخشش کرے، اور ماہ مبارک کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس کا ہمیں مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں لے جانے والے اعمال ہم سے کروائے، تبھی جا کر ہم اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنمیوں کے اعمال سے ہمیں بچائے۔ جہنم کے جو اوصاف اور جو آیتیں اور جو دعائیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں، اللہ وہ دعائیں ہمیں مانگنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کے اللہ میں ہر وقت توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔